السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ لاک ڈاؤن کے ایام چل رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ سیکھنے کی خواہش رکھتا ہے، مگر یہ سوچ کر کہ ان 10 سے 15 دنوں میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، ہم ان ایام کو بلا وجہ لایعنی چیزوں میں ضائع کر دے رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ 10-15 دنوں میں کسی چیز کا از اول تا آخر سیکھنا مشکل تو ہے، مگر کسی چیز کی اصلاح بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ تو آئیے کیوں نہ ان ایام کو کام میں لاتے ہوئے اپنی زبان کی اصلاح کر لیں۔ بولنے میں تلفظ اور لکھنے میں املا کا درست ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بسا اوقات ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں اور مفہوم کچھ ادا ہو جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ہمیں اپنی ان غلطیوں کی وجہ سے اہل علم حضرات کی محفلوں میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی غلطی کو سدھارنے کے لیے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسی کتاب لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنی غلطیوں کو 100% درست کر سکتے ہیں۔ کتاب کا نام اصلاح تلفظ و املا، ضخامت 140 صفحات، مؤلف کا نام طالب الہاشمی ہے۔ موصوف اس کے علاوہ کئی اور کتابوں کے مؤلف و مصنف بھی ہیں۔ پروفیسر تحسین فراقی مؤلف موصوف کے متعلق لکھتے ہیں کہ جناب طالب الہاشمی اردو کے معروف منجھے ہوئے ادیب ہیں۔ اردو کا وسیع حلقہ ان کی اسلامی موضوعات پر لکھی ہوئی تحریروں کا گرویدہ اور دلدادہ ہے۔ اس کتاب کے شروع میں اسد ملتانی مرحوم کا مضمون تلفظ کی غلطیاں اور مولانا حامد علی خان مرحوم کا مضمون املا کی غلطیاں بھی شامل ہے۔ ان کی وجہ سے تلفظ و املا کے بہت سارے بنیادی اصولوں کا ہمیں علم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کتاب شروع ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کو مضامین کے اعتبار سے کل 9 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا باب چند اہم اعراب کے عنوان سے ہے، جس میں ضمہ، فتحہ، جزم، کسرہ، شد، مد، چھوٹا الف وغیرہ سے بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد غلط تلفظ کی 300 مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ دوسرا باب اردو املا کے چند اہم اصول و قواعد کے بیان میں ہے۔ اردو حروف تہجی میں متعدد حروف ایسے ہیں جو قریب یکساں یا ملتی جلتی آواز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان حروف سے مرکب الفاظ سن کر آوازوں کی مماثلت کی بنا پر ان کو احاطۂ تحریر میں لاتے ہوئے املا میں عموماً غلطی ہو جاتی ہے۔ ایسے حروف کو 7 اقسام میں تقسیم کر کے اس باب میں مثالوں کے ساتھ مفصل پیش کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ زائے فارسی، واو معروف و مجہول، یائے معروف و مجہول، ہائے ملفوظ، ہائے مخلوط اور ہائے مختفی وغیرہ کے مواقع استعمال پر بھی سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ نیز املا میں استعمال ہونے والی علامتوں یعنی اوقاف کو بھی نام اور علامت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اس باب میں مزید 18 اصول بیان کیے گئے ہیں جو املا کی صحت کے لیے از حد ضروری ہیں۔ تیسرا باب مظلوم الفاظ کے بیان میں ہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جنہیں صرف نو آموز ہی نہیں بلکہ اکثر و بیشتر کہنہ مشق اہل قلم بھی بے دریغ غلط استعمال کر جاتے ہیں، مثلا اذان کو آذان، پائے تخت کو پایہ تخت وغیرہ۔ اس طرح کے تقریباً 120 الفاظ کو ان کی صحیح اور غلط صورتوں کے ساتھ اس باب میں پیش کر دیا گیا ہے۔ چوتھا باب 200 ہم شکل الفاظ کے بیان میں ہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے حروف پر الگ الگ حرکتوں کی وجہ سے ان کے معانی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ مثلا ابطال، یہ بطل کی جمع ہے جس کا معنی سردار، ہیرو اور بہادر ہے، اور ابطال جو کہ مصدر ہے، اس کا معنی جھٹلانا، باطل کرنا ہے۔ اکثر لوگ تحریر و تقریر میں ان حرکتوں کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور مفہوم پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اس باب میں اس طرح کے 200 الفاظ پیش کیے گئے ہیں۔ پانچواں باب اردو کے بعض تصرفات جو مروج ہیں ان کے بیان میں۔ اگرچہ یہ بات مسلم ہے کہ اردو میں عربی زبان اور فارسی زبان کے الفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اردو ایک مستقل زبان ہے جس کے اپنے تصرفات کے قواعد و ضوابط ہیں، جن کو سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ دیگر زبانوں سے اردو میں آئے ہوئے الفاظ کو کس ہیئت پر درست تسلیم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی لفظ اصل زبان کے قواعد کے اعتبار سے غلط ہے تو اسے اردو میں بھی یکسر غلط قرار دے دیا جائے۔ اس باب میں اسی طرح کے 125 الفاظ کی فہرست دی گئی ہے۔ چھٹا باب امالہ کے بیان میں ہے۔ امالہ کے لغوی معنی ہیں مائل کرنا،
اور اصطلاح میں الف یا ہائے حوض پر ختم ہونے والے الفاظ کے بعد اگر کوئی حرف ربط، حرف جار یا حرف اضافت آ جائے تو الف یا یائے حوض کو یائے مجہول سے بدلنے کو امالہ کہا جاتا ہے، جیسے لڑکا سے لڑکے، حادثہ سے حادثے وغیرہ۔ کہاں امالہ ہو سکتا ہے اور کہاں نہیں، اس سلسلے میں اس باب میں 18 قواعد بیان کیے گئے ہیں جن کا جاننا ایک انشاء پرداز کے لیے بے حد ضروری ہے۔ 7واں باب زبان خامہ کی چند عام خامیاں کے بیان میں۔ ہم روزمرہ کے استعمال میں سینکڑوں الفاظ کو غلط ترکیبوں کے ساتھ یا غلط مواقع پر استعمال کرتے ہیں، مگر ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور یہیں سے یہ غلطیاں ہماری تحریروں میں در آتی ہیں جو کہ اہل علم کے سامنے ہماری رسوائی کا سامان بن جاتی ہیں۔ مثلا ہم مکتب فکر کو مکتبہ فکر، براہ مہربانی اور براہ کرم کو برائے مہربانی اور برائے کرم، کارروائی کو کارروائی، ناراضی، حیرانی، محتاجی اور درستی وغیرہ جیسے الفاظ کو ناراضگی، حیرانگی، محتاجگی اور درستگی وغیرہ لکھتے اور بولتے ہیں، جو کہ فصاحت اور قاعدے کے خلاف ہے۔ اس باب میں اس طرح کے 200 الفاظ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 8واں باب عربی زبان سے لیے گئے الفاظ کے بیان میں ہے۔ اردو لکھنے اور بولنے والوں کی ایک بڑی تعداد عربی سے ناواقف ہے، اسی لیے ان الفاظ میں جو عربی مصادر و جمع کے اوزان پر آتے ہیں بکثرت غلطیاں ہوتی ہیں۔ عربی زبان کے بعض 3 حرفی الفاظ جو اردو میں مستعمل ہیں ان میں سے کچھ فعل کے وزن پر آتے ہیں، جیسے صبر، عرض، قرض، شرط وغیرہ۔ کچھ فعل کے وزن پر آتے ہیں، جیسے علم، حلم، صدق، ذکر، فکر وغیرہ۔ کچھ فعل کے وزن پر آتے ہیں، جیسے شکر، عذر، کفر، حکم وغیرہ۔ کچھ فعال کے وزن پر آتے ہیں، جیسے اثر، نظر، عمل، غزل وغیرہ۔ کچھ فعال کے وزن پر آتے ہیں، جیسے حصص، حکم، حیل، فتن وغیرہ۔ کچھ فعال کے وزن پر آتے ہیں، جیسے سنن، سور وغیرہ۔ کچھ فعول کے وزن پر آتے ہیں، جیسے کتب، سبل، طرق وغیرہ۔ شروع کے 4 اوزان پر عموماً مصادر کے الفاظ آتے ہیں اور اخیر کے 3 اوزان پر عموماً جمع کے۔ ان کے علاوہ 4 حرفی، 5 حرفی، 6 حرفی اور 7 حرفی اوزان پر آنے والے الفاظ پر بھی اس باب میں بالتفصیل بحث کی گئی ہے، جو کہ بہت اہم ہے۔ 9واں باب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ عربی سے ناواقفیت کی بنا پر ہم عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد، صحابہ اور صحابیات کے ناموں، ان کی کنیتوں، عرب قبائل کے ناموں اور سرزمین حجاز کے بعض مقامات کے ناموں کا درست تلفظ نہیں ادا کر سکتے۔ اس آخری باب میں مشہور ناموں پر حرکات و سکنات لگا کر ان کے صحیح اور درست تلفظ کی ادائیگی کو آسان کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ تھا پوری کتاب کا خلاصہ۔ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کتاب کو بغور پڑھیں گے اور ان میں بتائے ہوئے اصول اور قواعد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اردو کی مشہور اور معروف کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ اپنی غلطیوں کو کافی حد تک درست کر سکتے ہیں۔ کتاب اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اس کتاب کی لنک موجود ہے، آپ وہاں سے کلک کر کے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔